تین الفاظ بیان کیے، اس کی وجہ کیا؟ یہ روایت خبر واحد ہے، بالکل خبر واحد ہے۔ اس میں کیا ہے؟ یہ تو ہم نے کہا کہ یہ جو جیلمی جیسے محققین ہیں یہ سمجھدار ہیں، یہ بعض خطیبوں کو جواب بڑا شوق سے دیتی، اور اس مرزا جیلمی کو بارہا ہم نے کہا کہ ہمیں جواب دو اور پھر جواب لو، لیکن یہ اس میں ہمت نہیں، ہمارا کوئی خطیب دیکھیں گے اس پہ چڑھائی کر دیں گے، ادھر ادھر کر دیں گے۔ یہ تو مرزا پہ سوال ہے، اگر مرزا میں ہمت ہو تو وہ اس روایت پہ بحث کرے جو حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں تین لفظ کہے، الغادر کا لفظ بھی کہا، کاذب کا بھی کہا، خائن کا بھی کہا۔ یہ تین بڑی جرح ہے، ایک آدمی غادر ثابت ہو جائے، خائن ثابت ہو جائے، کاذب ثابت ہو جائے، وہ عادل نہیں رہتا۔ اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت عباس سے، کوئی عام آدمی بھی نہیں۔ اور حضرت عباس کہہ رہے ہیں اب اس کی یا تعویل ہوگی، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر جہاں تعویل ہوگی تو حضرت معاویہ کے بارے میں اگر کوئی روایت ہے تو وہاں تعویل نہیں ہوگی، وہاں تعویل کیوں بارے میں نہیں؟ تو جا اس کو ظاہر پہ رکھو گے تو پھر حضرت علی کے بارے میں جو تمہارا نظریہ بنے ہمیں بتاؤ، یا اس کی تعویل کرو گے تو جو تعویل حضرت علی کے بارے میں ہوگی اس کی وجہ کہ وہ صحابی ہیں، تو وہی تعویل حضرت معاویہ کے متعلق بھی ہوگی کہ وہ صحابی ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی روایت کہ حضرت معاویہ کے متعلق اس قسم کی جرح کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ وہاں کاذب کی جرح موجود ہو۔ اگر حضرت معاویہ کے لیے یہ لفظ خدا نہ خواستہ آ جاتے نا کہیں آ جاتے، یہ جتنی روافض کی نسل ہے یہ تو بغلیں بجاتے اور بیٹھنے نہ دیتے، دیکھو جی فلاں نے کہہ دیا کاذب ہے، جھوٹا ہے، فلاں نے کہہ دیا خائن ہے۔ تو اس الکاذب، الغادر، الخائن کے الفاظ حضرت معاویہ کے لیے تو آئے نہیں ہیں، وہ آئے ہیں حضرت علی کے لیے، اور کہنے والے بھی حضرت عباس ہیں، تو وہ جملے اب کبھی نہیں بتائیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کی عظمت یہ قطعی دلائل سے ثابت ہے، اور مفتی اور مولوی یہ نیچے رہ گئے، جتنے محدثین ہیں سب نے یہ ضابطہ لکھا ہے کہ صحابہ کی ثقات، عدالت وہ کتاب و سنت کے صریح فیصلوں سے ثابت ہے، اور یہ اصول کا مسئلہ ہے۔ تو اصل کے مقابلے میں چاہے بخاری مسلم کی بھی روایت آئے، اس روایت میں یا تو ایسا معنی کریں گے کہ اصل سے مخالفت ختم ہو جائے، لیکن اگر وہ اصل سے مخالفت ختم نہیں ہوتی تو اس روایت کو ترک کیا جائے گا اور قرآن پہ عمل کیا جائے گا۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی کے متعلق یہ روایت آئی، یا دوسری بخاری میں کہ وہاں جو روایت آ گئی اس میں تو دونوں گروہوں کو جہنمی قرار دیا گیا، آپس میں لڑنے والے دونوں گروہ۔ تو اب یہ کتنی ناانصافی ہے کہ ایک روایت کے اندر لفظ گھسیڑے گئے کہ ایک گروہ یہ ان کو جنت کی طرف حضرت عمار بلائے گا اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے، یہ لفظ گھسیڑے گئے۔ اس کو تو ہر ممبر پہ، ہر گلی میں، پہلے وہ مرزا تھا، اب 7 بریلر بھی مل گئے ہیں، اور اس وقت بریلوی جو ہیں وہ تقریباً 95% رافضی بن چکے ہیں، اور حضرت معاویہ کے اسی طرح دشمن ہے اور صحابہ کے۔ تو انہوں نے پھر یہ گروہ آپ کے یہ حویلیاں کا ہے، ایک یہ پنڈی کا وہ ابو جال قریشی ہے، تو یہ سب شیاطین جمع ہیں۔ تو ان سب سے ہماری یہ بات ہے کہ اگر روایات کا کوئی معیار مقرر کرو، ہمارے ہاں مقرر ہے جو قرآن کے موافق ہے اسے لے لو، جو قرآنی اصول قرآن سے ٹکرا جائے، اصول سے ٹکرا جائے تو وہ نہ حضرت معاویہ کے خلاف استدلال کرو نہ حضرت علی۔ تو ہمارے ہاں تو ہم کہتے ہیں تم بھی اپنا اصول بتاؤ کہ ایک طرف تم قانون باندھتے ہو کہ بخاری مسلم میں جو آ گئی وہ حدیث پکی ہے، اس میں شک نہیں اور رسول کا فرمان ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر اپنے اصول پہ قائم رہتے ہوئے یہ مسلم شریف میں آ گئی ہے، حضرت علی کے لیے 3 لفظ موجود ہیں، غادر کا بھی، کاذب کا بھی، خائن کا بھی،
اب ذرا ہمت کرو اس روایت کا معنی ترجمہ کر کے، اور پھر مرزا اینڈ کمپنی کہے کہ ہمارا اس روایت پہ ایمان ہے اور ہم حضرت علی کو یہی سمجھتے ہیں، تو پھر انصاف ہوگا نا، ایسے تو نہیں ہوگا۔ جب وہ دوسری روایت کے دونوں گروہ جہنمی ہیں، وہ بھی بخاری کی ہے، اب ایک طرف اشارہ مل گیا ایک گروہ کے جہنم کی دعوت کا، تو اس کو تو ہر ممبر پہ بیان کیا، اور جس روایت میں آ رہا ہے دونوں جہنمی ہیں وہ بھی بیان کرنی چاہیے نا، وہ نہیں بیان کریں گے۔ تو ادھر کہتے ہیں کہ ہم بڑے منصف لوگ ہیں اور مولوی مسئلہ چھپاتے ہیں، ہم بیان کرتی ہیں، حالانکہ ان سے بڑا یہودی کوئی نہیں، چاندرے بہتے بیان کی باقی ساری چھوڑ دی ہیں۔ اب اگر منصف آدمی ہو ساری روایتیں صحیح بیان کرنے تو یہ بھی بیان کرو اور کہو کہ دیکھو بخاری میں آ گیا دونوں گروہ جہنمی ہیں، پھر ہمت کر اور یوں عقیدہ بنا کہ وہ بھی جہنمی یہ بھی جہنمی، تو پھر تیرے ایمان کا پتہ چلے۔ تو ہے تو وہ بھی روایت، ہم کہتے ہیں بھائی نہیں، یہ اخبار احاد ہے، اخبار احاد سے نہ صحابہ پہ جرح ہو سکتی ہے نہ صحابہ کے پر جہنم کا حکم لگ سکتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی عدالت، ان کی ثقاہت، ان کا ایمان اور ان کا جنتی ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہے، تو خبر بعد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جیسے حضرت علی کے کلاؤما پھر نار والی روایت وہ قابل قبول نہیں، جیسے حضرت علی کو غادر کاذب کہنے والی روایت یہ قابل قبول نہیں، اسی طرح حضرت معاویہ کو باغی بنانے والی روایت بھی قابل قبول نہیں۔ جو ان روایات کی تعویل ہوگی اس کی بھی وہی ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں تم ظاہر لفظوں کو لو اور حضرت علی کے متعلق آئے یا دوسرے کسی صحابی کے متعلق آئے تو پھر تم چھپا لو اور اس کا ترجمہ بھی نہ بتاؤ۔ تو ہم کہتے ہیں پورا بات کرو۔ اسٹوڈنٹوں کو اس نے کیا دھوکہ دیا ہوا ہے کہ مولوی آدھی بات کرتے ہیں میں پوری کرتا ہوں، مولوی مسئلہ چھپاتے ہیں اور میں پورا بیان کرتا ہوں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ بھی دیکھیں کہ آپ کے جناب استاد مرزا سے بڑا کتمان تو بنی قریظہ میں بھی نہیں ہوا، یہ تو پوری حدیثیں ہضم کر کے بیٹھے ہے سند و سمیت، اور جو پڑھتا ہے کسی صحابی کے خلاف ان میں بھی راوی شیعہ ہوتے ہیں۔ پھر مسلم کی روایت اس نے پڑھی، میں نے بتایا فلاں راوی شیعہ ہے، آج تک اس کا جواب کوئی نہیں آیا۔ پھر اس کی توحید پر بھی تبصرہ کرنے کے قابل ہے، مرزے کی توحید دانی بھی بڑی مشہور ہے، یعنی اس آدمی کو عقیدے کا بھی نہیں پتہ، کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب دان ماننا شرک ہے لیکن ماننے والا مشرک نہیں ہے۔ انبیاء اولیاء کو حاضر ناظر ماننا شرک ہے لیکن جو مانتے ہیں وہ مشرک نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی ولی کو حاجت روا مشکل کشا ماننا شرک ہے لیکن ماننے والا مشرک نہیں ہے۔ اب یہ جو مرزے کا کفریہ نظریہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ مرزا اس نظریہ پر خود مرتد ہے کہ ایک چیز کو وہ کفر کہہ رہا ہے، شرک کہہ رہا ہے، لیکن اس کے قائل کو وہ مشرک نہیں کہتا۔ تو یہ عجیب نیا ایک مذہب نکلا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور شرک کرنے والا مشرک نہیں ہے، کفر کرنے والا کافر نہیں ہے۔ یہ مرزے کی توحید ہے۔ جس آدمی کو ایمان کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ فلانی چیز، ادھر آئے تھے مرزے کے چند چیلے تو میں نے ان کو کہا کہ ان چیزوں کو مرزا شرک کہتا ہے اور کرنے والوں کو پکا مومن کہتا ہے۔ تو اب شرک جو مشرک کو مومن کہے تو یہ خود کافر ہے۔ ایک آدمی خود اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے لیکن شرک کو جو ایمان کہے وہ کفر ہے، کفر کو اسلام کہے وہ کفر ہے، لیکن یہ بیچارہ اجہل الناس ہے۔ اس کا مطالعہ خلافت اور ملوکیت ہے، مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کا بچہ جو مورا ہے اسی سے ساری چیزیں لی ہوئی ہے، اپنی کوئی چیز نہیں۔ تو مقصد ہمارا یہ ہے۔ باقی اس روایت پہ امام نووی نے مسلم کے نیچے بہت بہترین تبصرہ کیا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے گا ہم اس روایت کا بھی ایسا معنی کر دیں گے کہ اصول سے مخالفت ختم ہو جائے گی، اور حضرت معاویہ والی روایت کا بھی ہم وہ معنی کر دیں گے اصول سے مخالفت ختم ہو جائے گی، لیکن تم تو اصول کے مقابل ان روایات کو اپنا حاکم سمجھے ہوئے ہو۔